بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں نکاح ہماری تاریخ میں بہت بڑا اور خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی ہو اور کسی وجہ سے نکاح نہ ہو اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی دیش کی رہنے والی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ رحم فرما لیجئے، وہ عصر تک آ جائے گی، پھر آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ پوچھنے لگے، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور جنگل نہ جائیے گا، وہ بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں سمت میں گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نکل گیا، جب میں جنگل پہنچا واقعی بہت خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو یہ اکیلی عورت کیا کر لے گی، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا منظر تھا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسی ہو گئی؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دنگ و حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے بھی نہیں، ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے تجھے رات کو میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے تو کھائے گا کیا؟ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے کہ جب میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ سب بھی صلح کر لو، یاری لگا لو اپنے رب کے ساتھ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کتنے سال گزر گئے،
ہم نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، مگر ہم پھر بھی دنیا ہی میں مگن ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔